آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کی آیتیں جو ہے وہ جہاد کی آیتیں ہیں. کچھ پوائنٹس میں یہاں پر کہنا چاہوں گی. جہاد کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے آپ اپنا مائنڈ ہمیشہ کلیئر رکھیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمارے دین کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے غیر لوگوں کا، اور ہمارے اپنے بھی شاید جو ہے اس کو کبھی سمجھتے نہیں ہیں ٹھیک سے. آیتیں جیسے جیسے قرآن میں آئیں گی جہاد کی تو آپ اس پہ نوٹ کریے. سب سے پہلے جنگ صرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی لیے تھے اس چیز کو جب ہم شہیدوں کی آیتیں کیے تھے، کہ یہ پرسنل بینیفٹس کے لیے، ٹیریٹوریل ایکسپانشن کے لیے جو ہے نہیں ہو سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو سکتا. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اگر ہم دیکھیں گے، اگر سیرہ کورس آپ نے کیا ہے، نہیں بھی کیا ہے، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، بریک ملے، چھٹیاں ہوں، تو آپ سیرہ کورس ضرور کر لیں. تو پوری سیرت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو ساری جنگیں سیلف ڈیفenس میں ہوئی. کوئی بھی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرن جا کر زبردستی کہیں پہ چڑھائی نہیں کی ہے. اور جنگ سے نہ اسلام ہم کسی کو قبول کروا سکتے ہیں، اینڈ ایون آپ دیکھیے کہ اسلام میں احکامات ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک حکومت ہے، اور اس میں کوئی سٹیزن ہے جو غیر مسلمان ہے تو اس کے اوپر بھی زیادتی جائز نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زبردستی اسلام قبول کروانا یا اسلام اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو جبرن لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. پھر جب سیلف ڈیفenس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے صحابہ کرام کو، ٹروپس کو جب بھیجتے تو کنڈیشن رکھتے، کیا؟ پہلے توحید کی دعوت دو، پھر اگر وہ نہ مانے اور جنگ کی کنڈیشن بھی آئے تو عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا ہے. اور مکہ میں جب مائنورٹی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت ہینڈفل آف مسلمز تھے، تو جہاد کا حکم نہیں ہوا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے دین کے کام کو اور دین کی دعوت دینے کا حکم دیا. مدینہ میں کیونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو چکا تھا تو اب جہاد کا حکم ہوا. اور موسٹ امپورٹنٹ ریزن کیا تھا جہاد کا؟ نمبر 1 سیلف ڈیفenس، کیونکہ وہاں سے اٹیک ہو رہا تھا. آپ جنگ بدر دیکھیے، وہاں سے اٹیک ہوا، جنگ خندق دیکھیے، وہاں سے اٹیک ہوا. تو اب آپ دیکھیے سیلف ڈیفenس کے لیے تھا،
دوسرا خانہ کعبہ کو کیونکہ وہاں پر 360 بت بٹھا دیے تھے تو خانہ کعبہ کو شرک سے آزاد کرنا تھا. تیسرا کچھ ایسے مسلمان جو ہے مکہ میں پھنسے ہوئے تھے جن کے پاس سورسز نہیں تھے, کمزور تھے, ہجرت نہیں کر پا رہے تھے, تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو ان کو ظلم سے بچانا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے جہاد فرض کر دیا گیا. اور پہلی آیت جو نازل ہوئی سورۃ الحج کی جو ہے آیت نمبر 31 نازل ہوئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں بھی لڑائی کی اجازت کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون بانہم, کیونکہ وہ ظلم کیے گئے اس لیے جو ہے اجازت دی گئی, کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں سورہ حج آیت نمبر 31 ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. تو اس لیے جو ہے جنگ کی اجازت دی گئی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے, اور آگے کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا بیوٹیفلی بتا رہے ہیں یہاں پر وَقَاتِلُوا, اور جنگ کرو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ناٹ فار پرسنل ریزنس, not for territories, not for resources, مال کے لیے نہیں, قومی مقاصد کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, عورت کے لیے نہیں. جیسے پہلے جہالت میں یہ ہوتا تھا جو بھی اسٹرانگ یا طاقتور ہوتے تھے وہ دوسروں کے اوپر جنگ کرتے تھے, حملہ کرتے تھے اور اس کو اپنے انڈر لے لیتے تھے. نو, اونلی فار فی سبیل اللہ, وہ بھی کس سے؟ ہر کسی سے نہیں. الذین یقاتلونکم, ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے, جو انیشیٹ کرے, جو تم سے دشمنی کرے, صرف ان سے سیلف ڈیفense میں. اور اس میں بھی آپ دیکھیے وَلَا تَعْتَدُوا, اور نہ تم زیادتی کرو, ہرگز تم زیادتی نہ کرنا. عورتوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, بچوں کو نہیں مارنا, عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرنا. اتنی انسٹرکشنز جنگ میں, وہ بھی سیلف ڈیفنس میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وارن بھی کر رہے ہیں کیا, ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے زیادتی کرنے والوں کو. ناٹ اونلی جنگ, ہر معاملے میں کوئی بھی اگر زیادتی کرنے والا ہے, اگر تمہارے پاس پاور ہے, کوئی تمہارے انڈر ہے, تم اسٹرانگ ہو, یا کسی بھی تمہارے پاس اتھارٹی ہے, تم اگر زیادتی کرو گے لا یحب المحسنین. کس کس کے اوپر آپ کی اتھارٹی ہے سوچیے. سب سے پہلے بچوں کے اوپر ہوتی ہے, کہیں بچوں پہ زیادتی تو نہیں ہوئی. گھر کے کام والے ہیں, یا کسی کی ہم نے فائنینشیل ہیلپ کی, یا کوئی ہمارے انڈر ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین. وقتلوہم, اور قتل کرو ان کو. کن کو؟ مشرکین کو. یہ میدان جنگ میں ہے, ٹھیک ہے. جب جنگ کے میدان میں ہو, جب آمنا سامنا ہو رہا ہے, لڑ رہے ہو, تو بھاگو مت. اور قتل کرو ان کو حیث ثقفتموہم, جہاں تم پاؤ ان کو, یعنی میدان جنگ میں جہاں پاؤ, جب لڑائی ہو رہی ہو, جب آمنے سامنے ہو. واخرجوہم, اور نکالو ان کو, من حیث اخرجوکم, جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو مکہ سے نکال دیا, مسجد حرام سے نکال دیا. والفتنۃ, اور فتنہ, اشد من القتل, زیادہ سخت ہے قتل سے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا, مکے میں جب تھے کیا کیا, کتنا ستائے, بوائکاٹ کیا. فائنلی مکہ چھوڑ کر جانا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو. وہ قتل سے بھی زیادہ بری بات ہے. وہ دین سے روکتے, لوگوں کو دین سے روکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اوپر کتنی زیادتیاں کی. خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز تھے, لیکن اسٹل وہ خانہ کعبہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے بنا پر رکھا, لیکن لوگوں کو توحید سے روکا, دین سے روکا. صلح حدیبیہ میں کیا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو؟ طواف سے روکے, عبادت سے روکے, توحید کے مرکز میں بت بٹھا دیے, اسلام کے اگینسٹ جو کر سکتے کیے. صحابہ کو مارے, پیٹے, سینوں پر پتھر رکھے, دین سے پھرانے کے لیے ہر طرح کا ظلم کیا. فائنلی صحابہ اکرام کو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. آل یاسر کے ساتھ کیا, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا.
یہی ہے. والفتنۃ اشد من القتل، قتل سے بھی برا کام ان لوگوں نے کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور نہ تم لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر بھی یہاں پر، جب سے یہاں پر خانہ کعبہ بنا تب سے یہاں کی حرمت مانی جاتی ہے. یہاں پہ لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. تم بھی ان سے وہاں پر جھگڑا مت کرو. لیکن اگر وہ تم سے چڑھائی کرے، حتی یقاتلوکم فی، اگر وہ جنگ کرے تم سے اس میں، تو پھر سیلف ڈیفenس میں تم جواب دے سکتے ہو، لیکن لڑائی انیشیٹ مت کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ جنگ کرے تم سے تو قتل کرو ان کو. یہ کب قتل کرنا ہے؟ اوپر کی آیت میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم جو میں بتائی آپ کو کہ یہ میدان جنگ میں ہے، یہ ایسے ہی جا کے نہیں ہے. کیوں میں کس دلیل پہ میں نے کہا کہ یہ میدان جنگ میں؟ کیونکہ یہاں آپ دیکھیں اس آیت میں کلیئر کیا جا رہا ہے آگے کی پارٹ میں فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ جنگ کرے تم سے تو قتل کرو. ایسے ہی جا کر گھر میں قتل نہیں کرنا ہے. وہ جنگ کرے تو میدان جنگ میں جنگ کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ بدلہ ہے کافروں کا. یعنی اب بھی انسان اگر جنگ نہیں کرے گا اور قتل نہیں کرے گا میدان جنگ میں آنے کے بعد، تو پھر وہ تو بزدلی ہوگی، وہ تو بے خوفی ہوگی. تب تو کرنا ہے سیلف ڈیفenس میں. لیکن اس میں بھی فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے، اگر وہ کفر سے، شرک سے، لڑائی سے، جنگ سے، دشمنی سے باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. سبحان اللہ. توبہ کے دروازے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ کوئی کفر میں، شرک میں اور اتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی زندگی میں باز آ جائے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اب ہماری زندگی میں اگر ہم کبھی گناہ کیے اور ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ میں یہ کی، کیونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں گناہ کر بیٹھتا ہے، مایوسی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. ان اللہ غفور رحیم. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے، اگر ہم باز آ جائے، اپنے گناہ چھوڑ دے. جب مسلمانوں کے اوپر قتل اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم، تو کیا ہمارے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ لیکن اس کے لیے باز آنا ہے، رکنا ہے. انتہا، اسٹاپ. وی ہیو ٹو برنگ این اینڈ ٹو واٹ ایور رانگ وی ور ڈوئنگ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کئی صحابہ اکرام ہیں جو مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے جنگ احد میں اتنے سارے لوگ شہید ہوئے لیکن بعد میں ایمان لے کر آئے. ان اللہ غفور الرحیم. وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، یعنی ان کا جو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، جنگوں کی دھمکیاں ہیں، مسلمانوں کو ستانا ہے، جب تک نہ رہے تب تک کرو. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے. کیونکہ خانہ کعبہ میں توحید کو قائم کرنا ہے، وہاں سے بتوں کو ہٹانا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائے، جس مقصد سے خانہ کعبہ کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، وہ قائم ہو جائے اور وہ کفر سے، شرک سے، مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی سے رک جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا، تو نہیں کوئی زیادتی مگر، یعنی سوائے، عَلَى الظَّالِمِينَ، اوپر ظالموں کے. کیا سٹل ہم کہیں گے کہ اسلام جو ہے لڑائی جھگڑے کا دین ہے؟ اعتراض ہمیشہ ہوتا ہے جہاد اور جنگ کے بارے میں. عرب کا علاقہ اس وقت کیسا تھا؟ لوٹ مار، جنگیں، لڑائی جھگڑے، خون خرابے. لیکن اسلام اٹ براٹ پیس، پیار، محبت. مکہ میں جب مائنورٹی تھے، صبر صبر صبر. اور کب فرض کیا گیا؟ مدینہ میں، جب اسلامک اسٹیٹ، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کیا جنگ کو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تب بھی مسلمانوں نے پسند نہیں کیا، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مقصد کے لیے ان کے اوپر فرض کیا. صرف اسلامک اسٹیٹ
قائم ہوا تب فرض کیا. انڈیویجول لیول پر جہاد نہیں ہے، اسلامک اسٹیٹ پر ہے صرف. وہ بھی کب ہے؟ ڈیفینس میں ہے. جنگ بدر دیکھیے، جنگ احد دیکھیے، جنگ خندق دیکھیے، وہاں سے آئی تھی. یا پھر جب عہد ٹوٹے، جب غزوہ خینقہ، غزوہ بنو نذیر، غزوہ قریظہ، یہود کی طرف سے پیس ٹریٹی وہ لوگ توڑے، تب چڑھائی ہوئی. فتح مکہ، صلح حدیبیہ کی کانٹریکٹ کو مکہ والوں نے توڑا تو جو ہے ان کی طرف ٹروپس گئے. جنگ مطاع، ڈیلیگیٹ کا مرڈر ہوا، اس لیے چڑھائی ہوئی. جنگ تبوک، وہاں سے جو ہے ٹروپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تب جو ہے مسلمانوں کو جانا. ایک جنگ مجھے بتا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں پر جبرن چڑھائی ہوئی، جہاں پر ظلم ہوا، جہاں مال یا کوئی اور فائدے کے لیے ہوا. اور پھر اسلام میں کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا کہ جب کوئی کسی سے ہماری دشمنی نہیں تو ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں. جیسے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اللہ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کے ساتھ سلوک کرنے سے منع نہیں کرتے جو دین کے سلسلے میں تم سے نہیں لڑتے، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی جن سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ان سے جھگڑا نہیں ہے. اگر کسی سے صلح کا کانٹریکٹ ہے غیر مسلمان، ایک مسلمان ملک کا غیر مسلمان ملک، تو ان سے بھی لڑائی نہیں ہے. اور جب لڑائی ہے تو اس میں بھی زیادتی مت کرو. اس سے پیسفل کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے؟ ایون جیت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی جو مر گئے لوگ اپوزٹ سائڈ سے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے. جیسے پہلے یہ ہوتا تھا جنگوں میں جو مر جاتے تھے ان کے کان ناک کاٹ دیے جاتے تھے، جسموں کے ساتھ برا کیا جاتا تھا، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پھر قیدی جو آتے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک. صحابہ اکرام اپنا پیٹ کاٹ کر قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اتنا پیارا دین ہمارا ہے، لیکن سمجھیں کچھ جاہلوں کی وجہ سے اتنا برا پکچر جو ہے دین کا لوگوں کے سامنے آتا ہے. الشہر الحرام، مہینے حرام کے، حرمت والے مہینے ابھی میں بتائی آپ کو. تو حرمت والے مہینوں میں سیکرڈ منتھ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں گناہ اور بھی زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اور نیکی کا اجر ہے. تو ان مہینوں میں گناہ کرنا اور بھی زیادہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی کچھ چیزوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے، جیسے لوگوں میں انبیاء کو، مساجد میں 3 مساجد کو، دنوں میں جمعے کے دن کو، راتوں میں لیلۃ القدر کو. تو اسی طرح ان 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جس میں نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنا ہے، اور گناہ جو ہے اس میں کرنا اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، تو گناہوں سے بچنا ہے. اور ان میں جو ہے جنگ بھی نہیں کرنا ہے. تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ مہینے حرمت والے بدلے حرمت کے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ان کی حرمتیں ہیں. ان میں لڑائی جھگڑا جنگ یہ سب منع ہے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. تو کوئی بھی اگر حرمت والی چیز کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان مہینوں میں جو ہے کیا ہوگا؟ جنگ نہیں کرنا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو زیادتی کرو اس پر، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگین دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کوئی اگر تم پہ زیادتی کرو تو کرو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک کنڈیشن لگا دی ہے. کیا لگائے؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، مانند اس کے جو زیادتی کی اس نے تم پر. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے، صرف جیسے کو تیسا. اگر وہ حرمت والے مہینوں میں وہ لوگ چڑھائی کرے تو تم سیلف ڈیفenس میں کر سکتے ہو. واتقوا اللہ، اگین آپ دیکھیے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ تقوی کے ساتھ کیا کیا آ رہا ہے، وہاں پر لعلکم تفلحون آیا تھا، یہاں پر واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو ان اللہ مع المتقین، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تقوی کرنے والوں. اتنی بیوٹیفل آیت. اللہ تعالیٰ کا ساتھ اگر ہو تو پھر ہمیں اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ پا سکتے ہیں. اب یہاں پر مال خرچ کرنے کی جو ہے بات آئی ہے،
وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اب یہاں پر جنگ کے ساتھ یہ آیت آئی ہے کیونکہ جنگ میں آپ دیکھیے کہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جنگ کے ساتھ جیسے جنگ تبوک کے وقت اگر آپ نے پڑھا ہوگا وہ واقعہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سارا مال لے کر آتے ہیں اور اپنے مال سے آدھا مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں تو آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبقت پا گیا، میں تو ان سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ نیکی میں فاستبقوا الخیرات ہے اور یہی چیز جو ہے ہوتی تھی صحابہ اکرام میں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مال لے کر آئے، دکھنے میں بظاہر طور سے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تم کیا چھوڑ کر آئے ہو اپنے گھر میں، یعنی گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس اللہ کے رسول، صرف اللہ کی تعلیمات اور رسول کی تعلیمات چھوڑ کر آیا ہوں میں، تو کچھ بھی نہیں بچا گھر پہ. تو تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریئلائز کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب کچھ دے دیا جبکہ ہی براٹ اونلی ہاف. تو دین کے لیے مال خرچ کرنا اس کے اندر جنگ کے ٹائم پہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ صدقہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے پہلے کی آیتوں میں ہم لیے ہیں مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، اور وہاں جہاں سے دین سٹرونگ ہو، جیسے مدارس ہے یا کچھ ایسے پلیسز ہے جہاں پر دین کی صحیح تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہاں پر یہ بتایا جائے کہ بزنس کر کے یا پھر اپنی نوکریوں میں یا مال جمانے میں یا اس کی ہرس میں تم یہ مت بھولو کہ دین کے لیے بھی جو ہے مال خرچ کرنا ہے. کیونکہ کچھ علماء اکرام ہیں، I've personally seen them، کہ دین کے کام میں اتنا ٹائم وہ سرو کرتے ہیں، اور اس میں دین کے کام کے لیے جیسے بکس بھی آپ لے لیں، ان کی پرنٹنگ ہے، ان کی ٹرانسلیشنز ہے، اور مدارس کو چلانا ہے، لوگوں تک جو ہے دین کی تعلیمات پہنچانا ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں جو ہے بہت سارے علماء اکرام کو خود کو وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے، تو ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور دین کے لیے بھی مال جو ہے لگانا ہے. تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ تم ڈالو ساتھ اپنے ہاتھوں کے إِلَى التَّهْلُكَةِ، طرف ہلاکت کے. یعنی اگر تم اپنا مال روکے رکھو گے اور اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نے جتنا حکم دیا اس سے زیادہ دو. احسان کیا چیز ہم کو معلوم ہے، یعنی کتنا حکم دیا گیا ہم کو؟ زکوٰۃ کا حکم منیمم ہے نا، تو وہ زکوٰۃ سے اور زیادہ تم صدقے خیرات اور لوگوں کی مدد یہ کرو. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے احسان کرو. اتنی بیوٹیفل آیت ہے یہ بھی. صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرو، ضرورتوں کو پوری کرو، تکلیف کو دور کرو، مریضوں کی مدد کرو، جانوروں پر رحم کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور احسان کیا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک یہاں پر مجھے آپ کو ڈیفینیشن دینا ہوگا، آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے احسان کیا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے. پہلے بتوں کے لیے ہوتا تھا، اب کس لیے ہوتا ہے؟ میں کسی کو خاص پن پوائنٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، ساتھ میں حاجی نام لگانے کے لیے، الحج نام لگانے کے لیے ہوتا ہے. یا بہت سارے لوگ مکہ اور مدینہ گولڈ یا شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. گھر میں شادی ہے، چلو عمرے کے لیے چلے جائیں گے اور وہاں سے سونا وونا بھی لا لیں گے، شادی کی شاپنگ ہو جائے گی. نیت درست کرنا. کچھ سیر سپاٹے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے جاتے ہیں، کہیں نہیں تو چلو عمرہ کر آ جائیں. حج اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، بتوں کے لیے نہیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جب میسر آ جائے قربانی میں سے. یعنی اگر تم کو گھیر لیا جائے، یعنی احرام باندھنے کے بعد اگر تم عمرہ پورا نہ کر سکو، جیسے صلح حدیبیہ کے ٹائم پر ہوا تھا، تو پھر تم کو قربانی دینا ہے. اب یہ رکاوٹ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، آج کل ویزے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے آپ سفر پورا نہیں کر سکے یہ ہو سکتا ہے، یا ساتھ میں محرم کی ڈیتھ ہو گئی واپس آنا پڑے یہ ہو سکتا ہے.
تو پھر عمرہ کمپلیٹ نہیں کیے تو جانور کی قربانی دینا ہے اور اس کے بعد احرام کھول کر واپس آنا ہے. ایک دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نیت کے وقت سکھائی ہے, اللہم محل حیث حبستنی. اگر ڈر ہے کہ کسی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکتے تو اگر اس نیت کے ساتھ اللہم محل حیث حبستنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں حلال کر یعنی احرام سے باہر آنے کو حلال ہونا کہتے ہیں نا, تو وہاں حلال کر جہاں تو چاہے. تو اگر اس نیت سے کرے تو پھر ہدی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر یہ والی نیت نہیں کیے تو پھر یہاں پر کیا کرنا ہوگا, جانور کی قربانی دے کر احرام سے واپس آنا ہوگا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو, یعنی بالوں کو جو منڈوانا ہے جو قربانی کے بعد ہوتا ہے تو پھر تم تب تک مت منڈواؤ حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال گاہ کو. کس دن؟ یوم النحر کے دن ہوگا. فمن کان منکم مریضا, تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض, او بھی اذی من رأسہ, یا ساتھ اس کے کوئی تکلیف اس کے سر پر, یعنی سر پر اگر احرام کی حالت میں پھوڑے ہو جائے, پھنسی ہو جائے, کوئی سکن پرابلم ہو جائے, ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, تو فدیہ دینا ہے روزے میں سے, اب یا صدقہ ہے یا قربانی ہے. اگر یعنی احرام کی حالت میں کسی کو اپنے بال نکالنے پڑے قربانی سے پہلے, یوم النحر کے دن سے پہلے, تو 3 دن روزہ رہنا ہے, یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا ایک بکری کی قربانی دینا ہے. ایک صحابی تھے کعب بن اجرا, وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, میرے لمبے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا, کیا تیرے سر کی جوئیں تجھے تکلیف پہنچا رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو یہ آیت جو ہے فوری نازل ہوئی. پھر فرمایا 3 روزے 6 مسکینوں کا کھانا اور قربانی ہے, بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو پھر روزے 3 ہوں گے, 6 مسکینوں کا کھانا ہے اور ایک بکری کی قربانی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ, تو جب امن میں آ جاؤ تم تو جو کوئی فائدہ اٹھائے, بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, عمرے کا حج تک. یہاں پہ حج تمتع کا جو ہے ذکر ہے. اب یہاں پر تو جو کوئی امن میں آ جائے, یعنی یو ڈونٹ ہیو اینی کوئی ہنڈرنس نہیں ہے, کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے, اور یو آر گوئنگ فار عمرہ, اور تم فائدہ اٹھا رہے ہو عمرے کا حج تک, یعنی آپ عمرہ کر رہے ہیں, احرام سے باہر آ رہے ہیں, پھر احرام پہ, یہ فائدہ اٹھانا ہے نا, کیونکہ بیچ کے جو ڈیز ہے جس میں احرام میں نہیں ہے وہ ریلیکسنگ ڈیز ہے, تو یہ فائدہ اٹھانا ہے, اور اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. تو جو کوئی حج تمتع کا ارادہ کرے, فمستیسر من الہدی, تو جو بھی میسر آئے قربانی میں سے, تو حج تمتع کرنے والے کو کیا کرنا ہے, قربانی دینا ہے, ہدی دینا ہے. فمن لم یجد, تو جو کوئی نہ پائے, یعنی کوئی حج تمتع کرنا چاہتا ہے اور وہ قربانی نہیں ارینج کر پایا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے لیے کیا ہے, صیام ثلاثۃ ایام, تو روزے رکھنا ہے 3 دن کے, فی الحج, حج میں, یعنی ڈیورنگ حج اس کو 3 روزے رکھنا ہے. وسبعۃ اذا رجعتم, اور 7 روزے جب تم لوٹو. اب اگر کوئی حج تمتع کرتا ہے اور اس کو وہ قربانی ارینج نہیں کر پائے, تو اس کو 10 روزے رہنا ہے, 3 ڈیورنگ حج اور 7 گھر واپس آنے کے بعد. تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 ہے پورے, یعنی 3 and 7 makes 10. ذالک لمن لم یکن اہلہ, یہ واسطے اس کے نہ ہو اس کے گھر والے حاضری موجود, المسجد الحرام, مسجد حرام میں, کیونکہ جس کی فیملی حدود حرم اور مسجد حرام کے آس پاس قریب میں ہے, اس کے لیے تو حج تمتع ہی نہیں ہے. اس کے لیے کون سا حج ہے؟ اس کے لیے حج افراد ہے. تو اور حج افراد میں قربانی نہیں ہے, تو یہ اس کے لیے ہے جو دور سے آتا ہے, جس کے گھر والے یا جس کا گھر حدود حرم میں ہے, تو وہ حج افراد کرے گا. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. یعنی ہمیشہ ڈر اور امید ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. وہاں پر فلاح بھی پائے تھے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ, وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی پائے تقوی کے ساتھ. یہاں پر اگر تم تقوی نہیں اختیار کرو گے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ہی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حدود میں ہم اپنے عمل کریں گے. اگر تم نہیں ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ یہاں پر حج کی آیتوں کے ساتھ بتا رہے ہیں. حج کے کلیئر احکامات اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں, کلیئر انسٹرکشنز دیے ہیں. منمانی اب تم نہیں کر سکتے ہو. کچھ لوگوں کو have seen they do so much منمانی. احرام دل میں آیا, پہن لیے, وہاں گئے, رش ہے, وہ احرام اتار دیے. منمانی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ شدید العقاب, کلیئر انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں, ابھی بتائی تھی میں, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج. فمن فرض فیہن الحج, تو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج کو, فلا رفث, تو نہ صحبت یا شہوانی ہے, یعنی میاں بیوی کے تعلقات حالانکہ حلال ہے لیکن ان احرام جائز نہیں ہے. ولا فسوق, اور نہ کوئی گناہ کے کام. حالانکہ گناہ تو گناہ ہے, ہر ٹائم پہ گناہ کا کام گناہ ہے, لیکن اگر آپ حج کے ٹائم پر کر رہے ہیں, احرام کے ٹائم پر کر رہے ہیں, چاہے وہ چوری ہو, غیبت ہو, بے پردگی ہو, بد کلامی ہو, تو یہ گناہ اور بھی زیادہ سیریس ہو جائیں گے. ولا جدال فی الحج, اور نہ کوئی جھگڑا حج میں. جدال ایسی گفتگو کہتے ہیں جس میں ہار جیت, ایک دوسرے کے اوپر غالب آنا, تو یہ نہیں ہے. لڑائی جھگڑا منع ہے. وہاں پہ ڈفرنٹ ٹائپ کے پیپلز, الگ الگ طریقے کے لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ, دیر از نو لڑائی. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ کے لیے حج کیا, اللہ کے لیے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے حج کیا, پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی اور نہ گناہ کا کوئی کام کیا, وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا. تو بالکل ایک نیو بورن بیبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو اس طرح جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کی بات اور گناہ کا کام نہیں کرتا ہے, تو وہ گناہوں سے اس طرح دھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو ایسا حج نصیب فرمائے. وما تفعلوا من خیر, اور جو تم کرو گے نیکی میں سے, یعلمہ اللہ, جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ, ہر ٹائپ کی نیکی. یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, انیومریبل طواف کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, جو بھی نیکی, صدقہ بھی کرتے ہیں, خیرات بھی, جو بھی نیکی تم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا, اور زادرہ لے لیا کرو. زادرہ کا مطلب کیا ہے؟ بیگیج یا ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے اس کو زادرہ کہتے ہیں. انس بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زادرہ ساتھ نہ لاتے, کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا. تو ایسا بنا سامان لیے اللہ کے اوپر توکل کر کے وہاں پر آپ جا رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ارینج ایوری تھنگ. زادرہ جو ہے وہاں لے کر جانا ہے, اپنا انتظام کرنا ہے, کیونکہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر تو حج فرض بھی نہیں ہے. زکوٰۃ اور حج صرف مالدار کے اوپر فرض ہے. جس کی اگر استطاعت نہیں ہے, زادرہ ارینج نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے. تو پہلے سے ساری ارینجمنٹ کرنا ہے تاکہ وہاں جا کر پریشان خود بھی نہ ہو, دوسرے کو بھی نہ کرے, اور عبادات کے اوپر کانسنٹریٹ کر سکے. اور سب سے امپورٹنٹ سامان کیا ہے؟ بیگیج میں آپ نے سب کچھ رکھ لیا, کھانا رکھ لیا, کپڑے رکھ لیے, دوائیں رکھ لی, سب کچھ رکھ لیا, لیکن ایک چیز اگر مسنگ ہے, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, تو بہترین زادرہ تقویٰ ہے. سامان کے ساتھ ساتھ دل کی تیاری کے ساتھ جانا ہے. دل میں اگر تقویٰ لے کر جائیں گے تبھی تو وہاں پر رفث, فسوق اور جدال سے دور رہیں گے. دل میں تقویٰ نہیں, سامان تو رکھ لیتے لیکن دل تقوی سے خالی ہوتا ہے, تبھی ان چیزوں میں پھر انسان انوالو ہوتا ہے. وَاتَّقُونِی, اور ڈرو مجھ سے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. یا اولی الالباب, اے عقل والوں. تقوی کے ساتھ عقل کو کنیکٹ کیا گیا ہے. تقوی کے بارے میں کتنی چیزیں بتائی گئی, دیکھیے آپ. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جس کے پاس تقوی نہیں ہے, ڈائریکٹ انفر کر سکتے ہیں ہم یہاں سے, جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ بے وقوف ہے, کیونکہ عقل والا تقوی رکھتا ہے. لیس علیکم جناح, نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, ان تبتغوا, کہ تم تلاش کرو, فضلا من ربکم, فضل کو اپنے رب کی طرف سے. اب پچھلی آیت میں زادرہ لے جانے کے لیے کہا گیا کہ تم جو ہے اپنا انتظام کر لو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جا کر تم کوئی اللہ کا فضل نہیں تلاش کر سکتے. یعنی وہاں جا کر تم خرید و فروخت کر سکتے ہو, تم اگر کوئی بزنس چھوٹے موٹے میں انوالو ہونا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو, حرام نہیں ہے. بٹ وہاں پر جا کر تمہیں رہنے کا جو انتظام ہے پہلے سے کرنا ہے. آپ بیگیج لے کر جاتے لیکن پھر بھی آپ کو راستے میں کوئی چیز دکھ گئی, آپ شاپنگ کر لیے, لے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے حرام نہیں کیا ہے. نہیں ہے کوئی گناہ تم پر کہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب کی طرف سے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم پلٹو عرفات سے، کیونکہ عرفات مین رکن ہے، الحج عرفہ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام پاس مشعر حرام کے. یہ مزدلفہ ہے، یہاں پر اسٹے کرنا ہے. جیسے یوم العرفہ میں 9 کے دن اسٹے کرنے کے بعد مزدلفہ میں جو ہے کیا کرنا ہے، رات گزارنا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. کما ہداکم جیسے کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری. اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی، شرک سے کفر سے دور کیا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور جب تھے تم اس سے قبل، کس سے قبل؟ اس ہدایت سے قبل، ان میں سے جو گمراہ ہے. بے شک اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں گے، کیا ہم گمراہ نہیں تھے کچھ سال پہلے؟ اور اگر ان کی بات کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بت پرستی میں تھے، لڑائی جھگڑے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ. کہاں سے پلٹتے ہیں لوگ؟ مزدلفہ کو عرفات سے پلٹتے. پہلے سے عرفات میں ہے، پھر وہاں سے مزدلفہ جانا ہے. قریش عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑے مانتے تھے اور شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ وہ عرفات میں اسٹے کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے تم اپنے آپ کو بڑے مت سمجھو. حج کے مناسک سب کے لیے، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ٹرائب کے ہو، کوئی بھی نیشنل ہو، کچھ بھی ہو، فار ایوری بڈی مناسک سیم ہے. تو تمہیں بھی عرفات جانا ہے، وہاں پر اسٹے کرنے کے بعد مزدلفہ آنا ہے. واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے. تم نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑے سمجھے، حج کے ارکانات میں سے ڈنڈی ماری، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا، اب پھر آ گیا. بس ہماری گڑ گڑانے کی دیری ہے، ہماری معافی مانگنے کی دیری ہے. ہم چاہے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ پھر جب پورے کر چکو تم اپنے مناسک، کس کے؟ حج کے مناسک. فَاذْكُرُوا بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارا اپنے باپ دادا کو، او اشد ذکرا یا زیادہ شدید ذکر میں. لوگ کیا کرتے، اینڈ یوزلی آج بھی اگر ہم سین دیکھیں گے تو مینا میں جو اسٹے ہوتا ہے عرفات کے بعد، سارے مناسک پورے ہو گئے، اب گپ شپ، باپ دادا کی کہانیاں، گھر کی سٹوریز. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، یہ ایام تشریف جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے. تو اس میں جیسے تم اپنے باپ دادا کو، اور اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ شعر شاعری میں اپنے آپ کی بڑائی بیان کی جاتی تھی، تو نو، یہاں پر اللہ کا ذکر ادا کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ یہ بھی بہت پیاری آیت ہے. پس لوگوں میں سے من یقول کوئی وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں. یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ، کیونکہ عرفات میں، حج میں، روزے کے ٹائم پہ صرف دعائیں اور دعا کے بارے میں تو کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہم. تو جو دعاؤں میں دنیا مانگتا ہے، فی الدنیا دعا کر رہا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی، لیکن دعا میں آخرت بھول گیا. جو دنیا مانگتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھلائی. دنیا مانگنے میں اور دنیا میں بھلائی مانگنے میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ جو دنیا مانگتے ہیں صرف دنیا مانگتے ہیں، جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں وہ دنیا کی ہر چیز نہیں مانگتے، دنیا میں بھلائی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ وہ عطا کرے جو دنیا میں بھلی ہو میرے لیے. وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنۃ بھلائی. دین دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنے کے بعد وقنا عذاب النار اور تو بچا ہم کو عذاب سے، آگ کے. تو
دو گروپس یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. ایک گروپ جو صرف دنیا مانگتا ہے تو اس کو دنیا دے دی جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں. لیکن ایک گروپ جو دنیا میں بھلائی مانگتا ہے, آخرت میں بھلائی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ سے آگ کی سزا سے بچانے کے لیے دعا کرتا ہے, اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. یعنی دعائیں انف نہیں ہیں, دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے, اور عمل کے ساتھ جو کمایا واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب کا. قیامت بہت قریب ہے, آنے والی ہے, اللہ تعالیٰ جلد حساب لیں گے. اور اس دن بھی آج ہم کمپیوٹرز کے مدد سے, کیلکولیٹرز کی مدد سے فٹ فٹ سے حساب کر سکتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ اس دن جلدی سے جلدی حساب نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں واللہ سریع الحساب. اچھا, یہاں پر ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پر نہ کہ دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں لیکن دنیا کی زندگی کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا کے سٹرگلز, میری دنیا, میرے سٹرگلز کس کے لیے ہے؟ سوچئے, رائٹ فرام مارننگ, دیکھیے آپ صبح اٹھتے ہیں تو پھر کس چیز کے لیے سٹرگلز ہے پورے؟ اگر وہ دنیا کے لیے ہے تو پھر صرف دنیا دی جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر مما کسبو یعنی جو کماتے ہیں, اور کمائی ہم جو ہے ایفرٹس ڈالنے کے بعد جو چیز حاصل کرتے ہیں, یہ پہلے لے چکے ہم. تو دنیا کے جو بھی ایفرٹس ہم ڈال رہے ہیں وہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے؟ تو جو دنیا اینڈ آخرت دونوں کے لیے کرتا ہے, اس کو دنیا میں جو وہ ایفرٹس لگاتا ہے وہ آخرت میں اس کو اس کے ریٹرنز ملتے ہیں. دین دعاؤں پہ دیکھیے, سوچیے میری دعائیں کس لیے ہوتی ہے؟ میں دعاؤں میں دنیا کے لیے کتنا مانگتی ہوں, آخرت کے لیے کتنا مانگتی ہوں. دنیا میں تو یہ مانگ لیتے ہیں کہ یہ ہو جاؤ, وہ ہونا ہے, بچوں کے لیے یہ مل جانا ہے, شوہر کے لیے ہے, مال ہے, میری سکسیس, ایوری تھنگ. لیکن کتنی دعائیں ہماری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے, اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہترین آخرت کی زندگی گزارنے, یعنی بہترین اجر مجھے آخرت میں ملے, ویسی زندگی میں گزاروں, مجھے اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچا لے, اللہ تعالیٰ کا دیدار مجھے عطا کر دے, اللہ تعالیٰ آخری سے مجھے سفارش ادا. کتنی دعائیں ہم کرتے ہیں, اگر کرتے بھی ہیں تو کمپیئر کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا دی جاتی ہے, لیکن آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ان شارٹ, دنیا کے لیے اسٹرگل کرو گے تو صرف دنیا ملے گی, آخرت چاہیے تو دنیا میں آخرت کے لیے اسٹرگل بھی کرنا ہے, ایفرٹس بھی ڈالنا ہے, دعا بھی کرنا ہے, تینوں چیزیں ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو, فی ایام معدودات, دنوں میں گنے چنے. یہ کون سے ہیں؟ جب مینا میں سٹے ہے 11, 12, 13, یہ ہے. فَمَن تَعَجَّلَ, تو جو کوئی جلدی کرے. مینا کا سٹے جو ہے 2 دن بھی ہو سکتا ہے اور 3 دن بھی ہو سکتا ہے. فَمَن تَعَجَّلَ, تو جو کوئی جلدی کرے, فی یومین, 2 دنوں میں, فلا اثم علیہ, تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. وَمَن تَأَخَّرَتْ, اور جو کوئی تاخیر کرے, فلا اثم علیہ, تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. یعنی 2 اور 3 days ہو سکتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج عرفات کی حاضری ہے, مینا کے 3 دن میں سے جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, اور تیسرا دن ٹھہرا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. تو پھر 2 اور 3 days دونوں بھی جو ہے مینا میں سٹے کیا جا سکتا ہے, لمن اتقا. لیکن 2 اور 3 days سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے. اب اگین تقوی کا ذکر آیا تھا کہ آیت میں واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. وَعْلَمُوا, اور جان لو. اوپر اللہ تعالیٰ کیا بتائے تھے؟ تقوی کے ساتھ اللہ شدید العقاب بتائے تھے. اب یہاں پر کیا بتائے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَعْلَمُوا, اور جان لو, انکم الیہ تحشرون, اور بے شک تم اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے. اللہ سے بچ کر ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں. میں نے اگر اپنی منمانی کیے, جو دل میں آیا ہم کر لیے, آخرت کے لیے جو ہے ایفرٹس نہیں لگائے, حج کے مناسک, روزے کے مناسک, آج کتنی چیزیں آگے دیکھیے, حج, روزہ, دعا, رشوت, اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا, کتنے احکامات آئے. تم اگر اپنی منمانی کرو گے تو پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ اس دن کیا جواب دو گے, اور اس دن کے لیے کیا لے کر جا رہے ہو؟ حج کا زادرہ جس طرح جمع کرتے ہو, کیا الیہ تحشرون جو ہے اس دن
کا زادرہ تم نے جمع کیا کہ نہیں کیا؟ اس دن کی تیاری کی یا نہیں کی؟ کیونکہ وہ دن نہ ہم کہیں بھاگ سکتے ہیں، وہ دن نہ ہم کہیں بچ سکتے ہیں، الیہ، اسی کی طرف، اللہ کی طرف، کہیں اور بھی نہیں جانا ہے، صرف اس کی طرف۔ اور حج ایک پریکٹیکل ایک وہ ہے اس دن کا، یعنی آپ دیکھیے ہر کوئی اپنی نفسا نفسی میں ہے، ہر کسی کو ایک ہے کہ میرے ارکان پورے ہو جائے، سب ایکول ہے، کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، سب مسلمان ایک ہی طرح کے احرام میں، ایک ہی وہ ایک دوڑ رہا ہے، ہر کوئی صحیح کی طرف، ہر کوئی رمی کی طرف۔ ایک چھوٹے سے حج میں دنیا کیسے ہوگا تو الیہ تحشرون والے دن کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو ہے ایک بہترین آخرت گزارنے والے بندے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، اس کو سمجھ کر تاحیات اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله